السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیان۔ اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور جو لالچ ہے، حرص ہے، وہ دل میں ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، یعنی قتل کی۔ اس میں پھر میں نے ان تمام چیزوں کا حل بتایا تھا کہ زمانے میں برکت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، عمل کے لیے علم لینا چاہیے، اور لالچ ختم ہو جائے اس کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی باب کے اندر ایک اگلی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج۔ قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت نازل ہوگی اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور جو حرج ہے وہ بڑھ جائے گا، یعنی قتل۔ ٹھیک ہے، اسی سے منسلک ایک اور حدیث ہے اس باب کی، وہ آخری حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ، کہ میرا خیال ہے یہ حدیث مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، کیا؟ بین یدی الساعۃ ایام الحرج یزول فیہا العلم ویظہر فیہا الجہل۔ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے، یعنی قتل کے، جس میں علم ختم ہو جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ اس پر ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باب ظہور الفتن، فتنوں کے ظہور کا بیان جو ہے نا، اس حدیث پہ مکمل ہو جائے گا، جس میں ہم نے جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں ان میں پہلا فتنہ یہ دیکھا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، برکت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد عمل کم ہو جائے گا، حرص لالچ بڑھ جائے گا، اور حرج یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آج کی دو احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جہالت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اترے گی، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک میں آئے الفاظ علم اٹھا لیا جائے گا، اور دوسرے میں آ گئے یزول فیہا العلم، کہ علم جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور یہ فتنہ ہے۔ اب جب ہم آگے آگے چل رہے ہیں نا، اب جو کتاب الفتن کی کلاسز ہیں یہ انتہائی اہم ترین ہے، ہر کلاس ہی، کیونکہ پہلے جو فتنے تھے وہ اور طرح کے تھے، اب اتنے عام ہیں اور اس قدر زیادہ پائے جاتے ہیں کہ ان کا شعور حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم دین کا مکمل جو خاتمہ ہے نا، وہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دین کا صحیح علم اٹھ جائے گا تو صرف شریر لوگ جو ہے نا وہ باقی رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت نے آنا ہے کہ بدترین لوگوں نے قیامت دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے الفاظ پڑھے، ایک یزول ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یرفع
اٹھا لیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اٹھا لیا جائے گا علم۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور یہ فتنہ ہے، علم کا اٹھ جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کا اٹھ جانا ہے کیا؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ علم اٹھ گیا ہے یا نہیں اٹھا؟ لوگ اس کے مختلف معنی لیتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے۔ جب ہم نے حدیث شروع کی تھی تو ایک چیز کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں گے اور فہم محدثین دیکھیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بعض دفعہ یرفعو کے الفاظ آتے ہیں، بعض دفعہ یقبضو کہ اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا، اٹھا لے گا، اور بعض دفعہ یزولو کہ ختم ہو جائے گا علم۔ یہ جو اٹھا لینا ہے، قبض کر لینا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ بندوں سے چھین لے، نہیں، بلکہ وہ جو پختہ عالم دین ہوں گے، علماء ہوں گے، صحیح معنوں میں جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ علماء ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا جس کو اچھی بات کرنی آ جائے وہ عالم ہوتا ہے، یا عالم کے لیے کیا بات کہی جائے گی کہ عالم کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ شکوک و شبہات کے بہت سارے جوابات مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک جو ہے علم کو کیسے اٹھائے گا؟ بندوں سے چھینے گا نہیں، بلکہ جو صحیح علماء حق ہوں گے وہ آہستہ آہستہ فوت ہوتے چلے جائیں گے یا شہادتیں ہو جائیں گی، اور ان کی صورت میں علم اٹھ جائے گا۔ ان کے بعد اس طرح کے حاملین قرآن نہیں آئیں گے۔ دیکھیں نا، بعض ایسے ہیرے ہوتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ قیامت کے نزدیک سب سے پہلے علم اس طرح اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھا لے گا، پھر ان کی جگہ پر جاہل لوگ آ کے سردار بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا، لوگ ان سے سوالات کریں گے، اور بغیر علم کے وہ لوگ، بغیر صحیح علم کے وہ لوگ ان کو جواب دیا کریں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی ساتھ میں گمراہ کریں گے۔ اور آج کافی حد تک وہی دور لگ رہا ہے کہ صحیح معنوں میں علماء بہت کم موجود ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ جو موجود ہیں، ایک تو ان کی وہ ویلیو نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر ان کی جگہ پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو دین کا صحیح علم نہیں، لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا علماء کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد وہ پختہ عالم دین ہوتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے، یعنی اندھا دھند پیروی نہیں کرتے، دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ قرآن و سنت میں سے کسی ایک چیز کا یا دونوں چیزوں کا انکار نہیں کرتے، جیسے منکرین حدیث ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ مذہبی اسکالر ہیں، لیکن وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ ان کو علماء کہتے ہیں۔ لہذا اب آپ نے آئندہ کسی کو سوچ کے ہی علماء کہنا ہے آج کی کلاس کے بعد جو ہے نا۔ لہذا ایسے لوگوں کو اسکالر نہیں کہتے، جیسے یہ غامدی ہیں، جوید غامدی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کے منکر ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑے ایک سنجیدہ سے اسکالر ہیں، صحیح؟ ہم اس معاشرے میں آج رہتے ہیں کہ اگر کسی کو 4 اچھے الفاظ آ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے۔ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عالم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسے عالم کہتے ہیں جس نے کبھی باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، پڑھتا وہ کتابوں سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کے تراجم پڑھتا ہے، یعنی انہی کی ٹرانسلیشن پڑھتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے علماء نے بڑی غلطیاں کی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا عالم ہے۔ بندہ پوچھے وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تو ہم نے نہیں نہ لیا، درمیان میں محدثین کا ہی واسطہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح
آج کے دور میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا یا ہم پڑھتے بھی ہوں گے، میجارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں وہ دائی ہیں، یا لوگ ان کو عالم کہتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بتایا تھا اس کا فہم جس کو کہتے ہیں ہم، سمجھ بوجھ، قرآن کو سمجھنا کیسے اور حدیث کو سمجھنا کیسے ہے، محدثین کے منہج پر جن کے ذریعے سے ہمیں آج سب کچھ ملا ہے، جن علماء میں، جن لوگوں میں فہم محدثین مفقود ہوتا ہے، یعنی نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں کہلاتے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. جس کی گفتگو میں آپ کو کبھی فہم محدثین کا لفظ یا اس کے آثار نہیں ملے تو وہ عالم تو نہیں ہوتا. اب آپ ذرا سوچئے گا، آپ نے جتنے لوگوں کو ابھی تک سنا ہوگا شاید آپ نے یہ لفظ ہی پہلی بار سنا ہو کہ محدثین کا فہم یہ کیا ہوتا ہے. پہلی حدیث کی کلاس آپ یاد کر لیجئے گا. فہم محدثین کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے کس طریقے سے سمجھنا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین نے سمجھا تھا، اور حدیث کو بھی ایک ایک باب میں کس طرح وہ لائے ہیں ترتیب کے ساتھ. یہی ہے فہم محدثین. کہ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں قرآن اچھا سمجھاتا ہوں، قرآن اچھا پڑھتا ہوں، حدیث اچھی سمجھاتا ہوں، حدیث اچھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کو فہم محدثین کا نہیں پتا وہ کیا پڑھتا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کی لڑائی ہے، قرآن اور سنت، لیکن وہ آپ نے نہ تو اللہ سے ڈائریکٹ لیا نہ رسول اللہ سے. اس کو تقلید نہیں کہتے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں ظلم کی بات آئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیسے، تو ہم سارے ظالم ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی کہ نہیں، یہاں پہ مراد ہے شرک ظلم عظیم ہے. پھر امام بخاری اس کو حدیث میں لے آئے. آج آپ کتاب الفتن پڑھ رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا یہ فتنہ ہے؟ امام بخاری نے یہاں لایا نا اس کو. یہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا منہج ہم پڑھتے ہیں. جو ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ علم اٹھ جائے گا، اس کو کتاب الفتن میں کون لایا ہے؟ امام بخاری لائے نا. اسی کو کہتے ہیں فہم محدثین. نہیں تو ہمیں کیسے شعور آتا، کیسے پتا چلتا کہ علم کا اٹھ جانا ایک فتنہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے تابعین سے لیا تھا، تبع تابعین سے لیا تھا، انہوں نے صحابہ کرام سے لیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، لہذا ان کا فہم بالکل صحیح تھا. جب تک ہم بھی اس فہم کے ساتھ ملتے ہیں صحیح چلتے رہتے ہیں. جب ہم اپنا فہم، اپنی عقل، اپنی رائے لے کر آتے ہیں ہم بھی خراب ہوتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دائی کیوں نہ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، لہذا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، آپ سبھی لوگ اگر آپ نے فہم محدثین کی پہچان ابھی آ کے کرنا شروع کیا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم کیا لے رہے تھے اور کیا کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو علم ایسے نہیں اٹھ جائے گا کہ بندوں سے چھن جائے گا. اصل علماء وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور اگر موجود ہوں گے تو ان کی قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں اسلام میں. جیسے آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، روزہ اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ اپنی مرضی کی نہیں دے سکتے، حج اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں آپ کہ میرا دل کر رہا ہے میں ربیع الاول میں کر رہا ہوں. تبلیغ بھی، اس کا انداز بھی، ٹھیک ہے، اس کا فہم بھی اور علم بھی اپنی مرضی کا نہیں دے سکتے. آپ دیتے آپ قرآن و حدیث کا ہے. اس بات کو ذرا ڈیپلی سمجھیے گا. دیتے ہم کس کا ہے؟ قرآن اور حدیث کا. ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن حدیث کی بات صرف قرآن حدیث کی ہے، لیکن قرآن حدیث کی بات کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ قرآن حدیث کو جیسے بیان کرنا چاہیے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، محدثین نے کیا، آپ ویسے ہی کرتے ہیں؟ یہ بتائیے. دیکھیے نا، ہر دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ جی قرآن و سنت ہی ہے ہمارا ماٹو یہی ہے. پھر بھی آپ کو کیوں لگتا ہے فرقے الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی اہم اور گہری چیز ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، کہتے ہیں مولویوں نے فرقے بنا لیے. بات کو عوام نہیں سمجھ رہی. کہتے ہیں بات ہی ہے نا، قرآن کی بات اچھی بات ہے بھائی. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر بات تو فہم کی ہے. یہ جو علم ہوتا ہے نا، جو ہے یرفع فیہ العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یہ العلم کیا ہے؟ وحی کا علم. اصل میں یہ فہم کا علم ہے. نہیں تو کتاب میں ایک مصحف کی صورت میں قرآن ہر گھر میں موجود ہے،
اگر کتاب کا نام علم ہوتا تو ہر بندہ عالم تھا. غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اٹھانا ہے نا، وہ کتابوں میں سے نہیں اٹھا لینا کہ کتابیں نہیں رہیں گی، صفوں میں سے نہیں اٹھا لینا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میسج لکھا ہوا آیت کا وہ ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی علامت ہے، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ایسے آپ کو ورک مل گیا ہے، آپ کہتے ہیں چلو میں اس کو دفن کر دوں یا کسی طرح اس کو یعنی کہ تحفیظ القرآن کے وہ ڈبے میں ڈال دوں. بعض لوگ اس کو تھوڑا سا جلا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پیروں کے نیچے نعوذ باللہ نہ آ جائے، تو لوگ کہتے ہیں قیامت کی علامت ہے. وہ بے حرمتی کے لیے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی علامت ہے، یہ نہیں ہے. کس نے کہا کہ کتابیں ختم ہوں گی، کتابوں میں سے اٹھایا جائے گا؟ کتابوں میں تو ہے. کتاب کا گھر میں ہونا عالم ہونا نہیں ہوتا. ہر گھر کے اندر قرآن ہے. موبائل میں آپ یہ اسلام 360 کر لیں، آپ کے موبائل میں ساری صحائفتہ آ گئی ہے، تو کیا ہم عالم بن جائیں گے؟ کیا جس کے پاس یہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا میں صحیح ہوں؟ علم فہم سے ہے. بات کو سمجھے گا، علم کتابوں سے نہیں کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، میں نے یہ بھی کتاب پڑھ لی، جی میں نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا. بات تو فہم کی ہے. فہم کس کا؟ فہم محدثین. یہ فہم علم کا دوسرا نام، علم کا دوسرا نام فہم ہے. ٹھیک ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل فیہ الجہل، جہالت اترنا شروع ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا. اب یہ جہالت کیا ہے؟ بندے کے ذہن میں فوراً پتہ کیا تھا؟ ان پڑھ، چٹا ان پڑھ. نہیں، دیکھیں اگر مکمل ان پڑھ بندہ آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی تو اس کو جاہل کہہ دیں گے. جہالت کی کئی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو یہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ، ایک امی اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب کا علم نہ ہو. ویسے وہ پڑھا لکھا ہو لیکن اس کو اپنے کلمے کی سمجھ نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو آیا ہوں دنیا میں آیا کیوں ہوں، اصل کام کیا میرا. ٹھیک ہے، تو وہ تو جاہل ہی ہے نا، چاہے وہ ویسے کچھ بھی ہو. صحیح ہے. ایک تو بالکل ان پڑھ ہو گیا. ایک وہ کہ ویسے پڑھا لکھا ہے لیکن دین کے بارے میں وہ جاہل ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے اس کو پتہ سب کچھ ہے لیکن شریعت کے مطابق وہ اپنے آپ کو غفلت کی وجہ سے، تعصب اور اناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اڑنے کی وجہ سے، کہتے ہیں نا اکھڑ مزاج ہونا. ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں، وہ اڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے. وہ بھی جاہل ہے. جاہل یہی ہوتا ہے نا، اڑنے والا، کہ نہیں؟ جاہل کو کہتے ہیں بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مغضوب اور الضالین کہا. ایک وہ ہیں نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور ایک وہ ہیں علم ہے عمل کو. دونوں ہے جاہل ہی تھے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، ایک عملی جہالت ہے اور ایک علمی جہالت ہے بس. لہذا جہالت کا معنی یہ نہیں سمجھنا کہ ان پڑھ لوگ عام ہو جائیں گے. نہیں، غافل لوگ آئیں گے آگے جو دین کو خراب کریں گے. ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے نہیں، بات کو سمجھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالی علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے. سب سے پہلے تو علماء دنیا سے جاتے جائیں گے، جو موجود ہوں گے ان کی قدر نہ ہوگی، اور پھر جاہل لوگ سردار بنیں گے. حدیث کہتی ہے کہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنے سر کا تاج بنا لیں گے کہ بڑا کمال کا بندہ ہے، کیا بات کر دی اس نے. لوگ ایسے کہتے ہیں نا، اور بغیر علم کے وہ لوگ جواب دیں گے. اچھا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا علماء وہ جو قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، پختہ عالم ہیں، تقلید نہیں کرتے، منکرین حدیث نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیا نیا دین پڑھ لیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں نے ہمیں کتنا کچھ بتایا نہیں ہے. ایسے باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے چھپا لیا. ٹھیک ہے، اصل انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اللہ کے بندو، اگر بالفرض علماء نے چھپایا ہے تو آپ تک کیسے آ گئے؟
کچھ بھی نہیں چھپایا. اعتراضات ہے نا دین میں، شکوک و شبہات، علم سے دوری. اگر آج ہم سے چھپا ہوتا تو ہمارے سامنے تو نہ ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، سب سامنے. ہم غافل ہیں، ہم نے نہیں سیکھا، حاصل نہیں کیا، کسی صحیح استاد سے نہیں سیکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اپنے انداز کی تبلیغ نہیں کر سکتا. جہالت ظاہر ہو جائے گی. کس طرح؟ ان پڑھ لوگ بھی سامنے آئیں گے. بعض کتاب کے ان پڑھ ہوں گے اور بعض وہ ہوں گے کہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے نہیں، بات کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح جیسے میں نے ایک نقطہ پہلے بیان کیا کہ علم کتابوں سے نہیں اٹھے گا. ٹھیک ہے، اور علم کتابوں کا نام بھی نہیں. کتابیں بس ایک ماخذ ہے لینے کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کتابیں نہ پڑھیں، ہم نے پڑھنی کتابیں ہیں، لیکن کتابیں پڑھنا اور کتابیں سیکھنا اس میں فرق ہوتا ہے. ہم نے کتابیں سیکھنی ہے استاد سے. ٹھیک ہے، پڑھ آپ سکتے ہیں، ریڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو علم کتابوں سے نہیں اٹھے گا، کتابیں تو موجود ہیں. علم علماء کے ذریعے سے اٹھ جائے گا. تو علم اصل میں علماء سے ہی ہے، کتابوں سے نہیں، بتانا یہ چاہتے. ٹھیک ہے. اگر علم کتابوں سے ہوتا تو جس کے پاس بھی صحیح بخاری تھی وہ گمراہ کیوں ہے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی اس کو گمراہ ہونے کی؟ جس کے پاس قرآن ہے اس نے ابھی تک حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ جس کے پاس حدیث ہے اس نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ تو علم علماء سے ہے، صرف کتابوں سے نہیں ہے. اصل بات ہے علماء سے جڑنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ چیز بالکل اس پرفتن دور میں ختم ہوتی چلی جاتی. میں نے کہا نا جس کو 4 جملے آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے عالم. اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن بننا، اتنا سوکھا نہیں ہے. اتنی ریاضتیں لگتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ علماء کی صف میں نہیں شامل ہونا. اس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بہت محنتیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے دین. ہر چیز کے بارے میں، عقائد، معاملات، قرآن، حدیث، اس سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز جو فرض عین کے ساتھ ساتھ فرض کفایہ بھی ہے وہ بھی سیکھی ہوتی ہے. پھر یہ بھی معلوم ہو اس دور کا کیا تقاضا ہے، لوگوں کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ علم نام ہے فہم محدثین کا، اس کا فہم صحیح ہے. چاہے وہ ساری کتابیں رٹ لے، فہم لے تو کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ اس کو، کیا پتا کیسے لینا اور کیا کرنا ہے. بعض لوگ اکثر چڑ جاتے ہیں نا. اچھا، اچھی بات سنی، آپ اچھی بات ضرور آگے پہنچائیے. بلغوا انی ولو آیہ، لوگ کہتے ہیں ایک بھی آیت آتی ہو پہنچاؤ، پہنچائیے، لیکن عالم بن کے نہیں. پھر ٹھیک ہے، عالم بن کے نہیں پہنچانی کہ اللہ میں تو گناہ گار ہوں. کہیں بھئی میں تو جاہل ہوں، خطا کار ہوں، مجھے یہ مفہوم پتہ چلا ہے، مفہوم ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ تخت پہ بیٹھ کے، مسندوں پہ بیٹھ کے نہیں کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. پھر پتہ ہو عالم بھی اللہ سے سب سے زیادہ ویسے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہی علماء ہیں. لیکن اگلی بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر ایک آیت پہنچانی ہے نا، آپ کہتے ہیں مجھے جتنا آتا ہے میں نے پہنچانا ہے، پھر عالم بن کے نہیں، پھر مذاکرہ کر لیں. آپ مذاکرہ سمجھتے ہیں ابھی آپس میں ایمان دادا کرے بس. ٹھیک ہے، پھر استادی اور شاگردی نہیں. ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ، یعنی ہر بندہ ہی استاد بن جاتا ہے، شاگرد کوئی بنتا نہیں ہے. کبھی شاگرد کی فضیلت دیکھیں تو شاید ان کو سمجھ آ جائے. اسی لیے تو علماء ساری زندگی شاگرد بھی ساتھ بنے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے کہ جو فضیلت ایک شاگرد کی ہے وہ تو استاد کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے ہم نے کیا لیا ہے، چند باتیں آ جانے سے جب وہ علماء کی سیٹ سنبھالتے ہیں نا، عام لوگ دین کا ایسا نقصان کرتے ہیں جو کوئی جاہل بھی نہیں کرتا. یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اس کی ایک مثال ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بہت اچھی کلاس لیتا ہے، کوئی اچھا سا درس لیتا ہے، بہت علمی. اب دیکھیے علماء نے تو موتی چنے ہوتے ہیں، کوشش کر کر کے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے وہ ایک نشست میں بہت کچھ لا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ سیکھتے ہیں. ہر بندے کی نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کس نیت سے سیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے سیکھا تو آپ کہتے ہیں میں نے اب اس کو آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ وہ سارے دلائل اکٹھے کر کے آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں.
بڑی واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے اچھے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی پتہ نہیں دلائل کہاں سے آئے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ آپ بتاتے یہ بڑے اچھے دلائل ہیں، میں نے اپنے استاد سے سیکھے، آپ بھی سیکھیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم صحائف ستہ میں دیکھتے ہیں کہ ہر تابعی نے، تبع تابعی نے، محدثین نے اپنے استاد کا واسطہ نہیں گرایا، جو گراتا ہے اس کو وہ محدث ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ڈائریکٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کیونکہ صحیح ماخذ ہم لوگ پہنچاتے نہیں لوگوں تک۔ ہر بندہ ہر گلی کے اندر خود سے 4 الفاظ کے بعد عالم بن جائے گا تو علماء کی تو سمجھ ہی نہیں آنی لوگوں کو، لوگوں نے کہنا بڑی مشکل گلا کر دیں گے، سمجھ آئیے؟ لوگ مجبور کر دیں گے کہ یہ بھی جاہل بنے ہماری طرح۔ علماء کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں استاد ہوں، نہیں، وہ استاد نہیں ہے۔ اس کو چاہیے وہ اپنی ایک آیت پہنچائے جو اس نے سیکھا، پہنچائے اور بتائے میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، یہ چیز انہوں نے سمجھائی ہے، ان سے مزید پوچھئے، سوالات کیجئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں علم والا کون ہے؟ جیسے میں نے پہلے بڑی آسان سی چیزیں بتائی، قرآن، سنت، تقلید نہ ہو، لیکن اب ہم تھوڑا سا مزید ایک تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوں گی، آپ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے صرف کتابی باتیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آئینہ نظر آ جائے۔ آج کے دور میں آپ کسی کو سنیں، آج کا دور ایسا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، آپ کو سینکڑوں سنانے والے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا اب آپ کو سیر کرنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں بستر پہ لیٹ جائیں اور 6-7 ممالک گھوم آئے، ٹھیک ہے؟ ہر ملک کے آپ عالم کو سن لیں، وہ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو سنا، کبھی کسی کو سنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر متذبذب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ادھر کے فتاوا ادھر کے فتاوا، اچھا یہ ایسے کہتے ہیں، اور پھر اور ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، جی ہم نے اس کو سنا، ہم نے اس کا کلپ سنا، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آج کے دور میں عالم ہے کون؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اگر کسی کو سننے کے بعد علماء، آپ سارے لوگ ماشاءاللہ ویسے سننے والے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں سنتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سنتے ہی ہیں، اب دور ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ کتابوں والا علم بہت عام ہے، علماء والا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا علم ختم ہو جائے، یہ تو قیامت تک نہیں ہونا، کتابیں رہنی ہیں، علماء نہیں رہنے، نہ لوگوں کے دلوں میں اور نہ زندگیوں میں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو سننے کے بعد ابھی تک آپ کے دل میں علماء کی، مساجد کی، مدارس کی اور محدثین کی محبت نہیں آئی، وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کسی کو سننے کے بعد علماء، مساجد، مدارس، محدثین کی نفرت آ گئی ہے دل میں، وہ عالم نہیں ہے۔ اس نے آپ کے دل کے اندر کیا بھرا ہے؟ بغض، شاباش، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن دل متنفر، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سال ہا سال سے قرآن لینے والے ہیں، لیکن ہم نے مساجد کے ساتھ دل نہیں لگایا، علماء سے جڑے نہیں۔ کس وقت میں علماء کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، صرف جنازے کے وقت میں یا نکاح کے وقت میں ضرورت نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے وراثت کی تقسیم ہو پہلے 3 دن کے اندر اندر، شریعت یہ کہتی ہے 3رے دن تک تقسیم ہو جانی چاہیے، بس اس کے بعد لیٹ ہو تو گناہ ہے۔ تقسیم کون کرے گا؟ ہم، جن کو وراثت کا علم نہیں آتا، علماء بیٹھیں، ان کو بتائیے، وہ بتائیں گے اتنے اور اتنے حصے، ٹھیک ہے؟ نکاح کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی آ جائے، مولوی آ جائے، مولوی نہ کہا کریں، کسی عالم کو بلایا کریں، آ کے نکاح پڑھائے، خطبہ دے اور اس کا مطلب سمجھائے کہ یہ اور یہ اس کا مطلب۔ جیسے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، کئی مہینے پہلے یہ تیاری کریں، کسی عالم کی صحبت میں اپنے بچوں کو دیں، کسی استاد کا ساتھ دیں تاکہ وہ سیکھیں۔ تو اگر کسی کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ابھی تک علماء، مساجد، مدارس، محدثین، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو وہ عالم نہیں ہے، یا پھر ابھی تک آپ کے شک کلیئر ہی نہیں ہوئے تو آپ کہیں کہ آپ نے پھر ابھی تک کسی عالم اور استاد کو سنا ہی نہیں،
ٹھیک ہے، استاد تو ویسے وہ جو تربیہ کرتا ہے، عالم کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم بولیں گے نہیں نہیں میرے ذہن میں بڑے سوالات۔ کیوں بھائی سوالات ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ قرآن اور حدیث تو آپ کو ہر طرح سے مطمئن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن تسکین میں ہے تو ابھی تک آپ نے اپنا کوئی بچہ کسی عالم کی صحبت میں کیوں نہیں دیا؟ اپنی کوئی بچی دین کے لیے وقف کیوں نہیں کی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں لیکن کہتے نہیں بھی ہم تو مولویوں سے دور بھاگتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں پڑھ لیں، فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ ایسے ہی نا اصحاب صفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ کیوں؟ وہ دین سیکھنے والے تھے اس لیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نبی ہونے پر نہیں اپنے معلم ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی مدارس کا تو کوئی حال نہیں، مساجد کا کوئی حال نہیں، ان کو 100 عیب پتہ ہیں جو ہوتے بھی نہیں ہیں، اور جہاں فحاشی ہوتی ہے اس کا کوئی عیب ان کو نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات ہے نا کہ وہ ہر وقت متنفر دین سے نظر آتے ہیں، شکوک، شبہات، گلے، شکوے۔ اگر ابھی تک ہمارے دل اس بارے میں صاف نہیں نہ ہوئے تو ہم نے ابھی تک کسی عالم کو سنا ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا علماء ربانی، ہم نے نہیں سنا ہوا ان کو، ہم علماء سے جڑے ہی نہیں ابھی تک۔ ٹھیک، تو یوٹیوب کی بات میں اس لیے کرتی ہوں، اکثر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اور لوگ آج کل سنتے ہی یہ کچھ ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مجلس میں کیوں آؤں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے گھر کی برکات کتنی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے فون پہ سارا کچھ لے لوں گا، لیکن اصل میں وہ فتنے ہی نمودار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، اتنے خوبصورت انہوں نے نقاب کیے ہوتے ہیں، آنکھیں بڑی پیاری ہوتی ہیں ان کی، اور جناب وہ بیٹھ کے پردے پہ لیکچر دے رہی ہوتی ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یقین مانیں جو دے رہی ہے نا اس نے رنگ برنگی حجاب کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مائل کرنے والی آواز میں، ٹھیک ہے، جو دل کو مائل کر رہی ہے اس میں گفتگو کر رہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اس کی آنکھوں کے ایکشن بہت اچھے ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں پردہ سمجھا رہی ہوں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ہم دین لینا کن سے چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو رمضان میں وہ جو گانے والی ہیں وہ آ کے دین دیتی ہیں اور لوگ بیٹھ کے وہ لیتے ہیں۔ ہم نے تو خود ہی اپنے دین کو بدنام کر دیا۔ ایک کم سن لڑکا اٹھتا ہے جس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں، قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا، اور وہ صرف اچھے اچھے انداز مارنا جانتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی دین کی بات کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کسی کو اٹھنے بیٹھنے کے ایکشن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آنکھیں جو ہے وہ گھما لیتا ہے، انداز بنا لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا کمال کا اس نے مجمع لوٹا۔ ایسے ہی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں اس کو تو ہزاروں لوگ سنتے ہیں۔ بھئی ہزاروں لوگ سنتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ لاکھوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ یہ تو شہرت ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، جب گمراہ لوگ ہوئے ہیں کیا ان کے پیچھے لاکھوں لوگ نہیں تھے؟ مرزا قادیانی کے پیچھے لوگ تھوڑے تھے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بڑے لوگ سنتے ہیں جی، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ویورشپ ہے اس کی بہت زیادہ، اور اس کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا علماء کو چاہیے وہ اس فیلڈ میں آئے۔ بھئی علماء کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ وہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا علم بلند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا پیغام پہنچائے گا، اور میجارٹی کبھی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی، اکثریت کبھی بھی علم والی نہیں ہو سکتی۔ ہم کیوں لوگوں کے لیے اس پر محنت کریں؟ ہم نے تو دین پہنچا دیا، اور دین علماء سے ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میں اس کو بہت فالو کرتا ہوں جی، میں اس کو بہت سنتا ہوں، مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کیا اس نے قرآن بھی صحیح پڑھا ہے یا نہیں۔ واہ واہ، اور وہاں بھی شہرت، دین کے اندر بھی شہرت کو داخل کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین اور علماء کی ویلیو نہیں ہے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی ویلیو کیا ہے، یقین مانیں۔ اور اگر ان کا پتہ چل گیا ہے تو ان کے علم کا نہیں پتا کہ ان کا علم کتنا ہے، یا علم کہتے کس کو ہے۔ ان کو لگتا ہے یہ اچھی بات کر رہا ہے، یہ عالم ہے، اس نے اچھا مجمع لوٹ لیا، یہ عالم ہے، اس کو اتنے لوگ سن رہے ہیں۔ دیکھو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ لوگوں کی کہتے ہیں نا مینٹالٹی ہے، کہیں بھی جائیں گے کہیں گے لوگ کتنے تھے، تو وہ کہیں گے بہت تعداد تھی، اچھا چلو وہ دیکھا دیکھی جائیں گے سننے کے لیے، علم سننے نہیں جائیں گے۔
وہ دیکھا دیکھی جائیں گے، لوگ جا رہے ہیں اس لیے. بات سمجھ آ گئی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا کہ وہاں سارے لوگ جاتے ہیں، وہاں بڑی تعداد ہوتی ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے، بندہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک علم کا تصور بھی نہیں ہے. جو لے رہے ہوتے ہیں نہ وہ علم ہوتا ہے، جو دینے والا دے رہا ہوتا ہے وہ بھی علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا تعلق نہ تو بندوں کی تعداد سے ہے نہ لوگوں کے پسند کرنے سے. یہ کہنا کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس بندے کو، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ علماء حق میں سے ہے. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے دیکھنا نا حق کون سا ہے تو دیکھو باطل سب سے زیادہ اپنے تیر کس جگہ پہ پھینکتا ہے، وہ حق ہوتا ہے. جس کی مخالفت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کو ٹیز کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، وہ حق پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کو راضی کر لینے والا حق پر تھوڑی ہوتا ہے، اس کے تو مخالف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی مرضی کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ یقین مانی جب ان سے کوئی سوالات ہوتے ہوں گے تو مجھے حیرت ہے، یقیناً یہ پتہ نہیں کیسی کیسی گنجائشیں نکالتے ہوں گے اور کیا کیا جواب دیتے ہوں گے. جب ہمیں علم نہیں تو اس میں عار اور شرم نہیں یہ کہنا کہ بھئی مجھے علم نہیں، آپ کسی عالم سے پوچھیے. غلط کیوں جواب دینا؟ ایسا ہی ہے نا. اور اگر نہیں آتا تو سوال کیجئے، سیکھیے، حاصل کیجئے. عالم دین اس کی ریاضت ہوتی ہے، عام علوم سے لے کر خاص علوم تک اس نے سب پڑھا ہوتا ہے. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کس چیز کو خاص کرنا ہے، کون سی چیز عام ہے، تخصص کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں، بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا. ٹھیک ہے، ہم از خود نہیں کر سکتے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسی بات ہے. بھئی اچھی بات ہے، یہ بات میں آج لیکچر میں سمجھا رہی ہوں. ویسے بات کرتے ہوئے تو لوگ بات ہی نہیں سنتے، بات کرو تو بولیں گے اللہ کے دین کی بات ہے نا بھائی، ایسی بات نہ کریں. ایسے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ہم نہیں بات کرتے، آج تک ہم نے نہیں کی، تو پھر بھی فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صحیح کی طرف نہیں جا رہے. کہیں گے نہیں نہیں اچھی بات ہے نا، جہاں سے مرضی لے لو، اچھی بات ہے جہاں سے مرضی لے لو. میرا آپ سے سوال ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے محلے کے اندر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اچھا کیا ہے جی، ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتا تھا، 10 سال بعد تجربہ اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا. دیکھیں آپ نے پرانے محلوں میں ایسے لوگ. اچھا آپ چلے گئے اس کے پاس، آپ کو معدے میں درد ہے، آپ کو بخار ہے، کچھ بھی ہے، اس نے 2 ٹیکے لگا دیے، اسی وقت آپ ٹھیک ہو گئے. آپ نے کہا مجھے تو آرام ہی اسی سے آتا ہے بھئی، جہاں بھی چلی جاؤں مجھے تو اسی سے آرام آتا ہے، 2 انجیکشن لگاتا ہے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، چاہے گردے فیل ہو جائے. ایسی کثیر عوام موجود ہے. کینسر ہو جاتا ہے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے، ٹیکے لگا دیے، اس نے جناب وہ پیلی نیلی سفید گولیاں دے دیں، مجھے اسی وقت آرام آ گیا سر میں. بعد میں پتا چلا برین ٹیومر تھا. ٹھیک ہے تو وہ بھی ڈاکٹر، باہر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے؟ بتائیے جی. اچھا تھوڑا سا آپ اوپر چلے گئے، آپ نے دیکھا ایک بندے نے اچھا سا کلینک بنا لیا، اتنی اچھی اس نے پریکٹس نہیں کی لیکن چلو ڈاکٹر ہے. اب اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے 3-4 دن آئیے گا. اب جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آرام آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا آپ اس سے اوپر جاتے ہیں نا، تو جاتے ہی ایک بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں لو لوٹ رہا ہے مجھے. وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں سر درد ہے، پیناڈال سے آپ کو آرام نہیں آیا تو ٹیسٹ ہی کرواؤں گا نا. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے ہضم نہیں ہوتا. لوٹتے ہیں یہ بڑے ہسپتالوں والے لوگ، کہتے ہیں نا ایسے. اچھا وہ ٹیسٹ کرواتا ہے، پتہ چل جائے آپ کو ہے کیا. جب آپ کو محلے کے ڈاکٹر کی عادت ہو جائے نا تو آپ کو صحیح ڈاکٹر بہت برا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ لوٹ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کام تو تمام پڑا ہے، ختم. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر درد ہے ادھر درد ہے. اکثر میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں میدے میں درد ہے، ڈاکٹر سے دوائی لی ہے میں ادھر قریب ہی گئی تھی، انجیکشن لگوایا، پتہ چلا کینسر ہے جی، لاسٹ سٹیج پہ. اینڈ پہ جب پہنچے تو پتہ چلا کیوں. تب تک وہ ادھر محلے کے ڈاکٹروں میں پھرتے رہے. معیار ہے کہ نہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ بس یہی فرق ہے، بس یہی فرق ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو نیم ملا بننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے محلے کا وہ ڈاکٹر، وہ اصل میں آپ کو نقصان دے رہا ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں میری سر درد ٹھیک ہو گئی ہے، میری ٹانگ درد ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. جو آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں پیسے لگوا دیے اس نے. بعض دفعہ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں
میں نے علاج ہی نہیں کروانا. ایسی ایسی جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کو پھر چھوڑتے ہیں, پھر اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس آ کے دوائی لے لیتے ہیں. جب تک مر نہیں نہ جاتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا. دین میں بھی ہماری یہی حالت پڑی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نیم لے لو. صحیح لینا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی آ گئی نا سمجھ؟ ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک بچی, اس نے میٹرک کیا یا 8 پڑھی, اچھا پڑھ لیا, اس نے بچے پڑھانے شروع کر دیے. اچھا اس کا پڑھانا, ایک اچھی ٹیچر کا پڑھانا, ایک اچھے اسکول کا پڑھانا برابر ہے. وہ اپنے طور پہ اپنے گھر میں ٹیچر بنی پڑی کہ میں ٹیچر ہوں, لیکن آپ بتائیے ہو سکتا ہے پڑھنے کی ادائیگی بھی اس کی صحیح نہ ہو. یہ تو کوئی پڑھا لکھا بندہ جائے گا تو وہی جا کے بتائے گا نا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, ہر بندہ جس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرواتا ہے, بڑے اسکول میں وہ کہتا ہے کہ دوسرے اسکولوں کی پڑھائی کچھ نہیں, ایسے کہتے ہیں. فرق ہے کہ نہیں؟ بس ایسا ہی فرق ہے. جب نیم ملا بھی یہ کام خراب کریں گے, علماء کی نہ تو پہچان ہی ہونی ہے, نہ ویلیو رہنی ہے, نہ قدر رہنی ہے, اور نہ ہی ان کی باتیں اتنی جلدی پھر سمجھ آنی ہے, کیونکہ عادت ہو جائے گی بڑے نارمل انداز میں سب کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ علم کا اٹھ جانا کتابوں کا ختم ہونا نہیں ہے کہ کتابیں جل جائیں گی یا کتابیں ہمارے پاس قیامت کے دن تک موجود نہیں ہوں گی. سب ہوگا. علم علماء سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے اصل وارث علماء ہیں. نبیوں کی روحانی اولاد علماء ہے. اور علماء بھی کون سے؟ جنہوں نے دین کا ایک ایک علم حاصل کیا ہو, اس کی ریاضت کی ہو, اس کی پہچان کی ہو, اور اللہ سے جوڑنا سیکھا ہو, فہم محدثین حاصل کیا ہو, اور دوسروں کو وہ دیا بھی ہو. اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مساجد اور مدارس سے آتا ہے. ویسے یہ آپ کو میں بتا دوں, نصاب میں بچیاں بتاتی ہیں 12ویں کے نصاب میں ترجمے کا پیپر آتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو وہ پڑھنے کے بعد عالم بن جاتا ہے؟ کوئی نہیں, وہ تو ایک نصاب پڑھتے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں آپ, گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں نے ساری کتابیں پڑھ لی, میں نے خود ہی پڑھ لیا. کیا ضروری ہے کسی سے پڑھنا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب کی صورت میں اتارا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کتاب ہے جاؤ جا کے پڑھو. اتارا ہے جبرائیل امین کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا کتاب پکڑی اور کہا جاؤ بھائی جا کے پڑھو, گھر میں جاؤ ساری یاد کر لو, ایک 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 آیت دی. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا, 12 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی انہوں نے, 12 سال میں. ٹھیک ہے. تلاوت تو کرتے تھے تو زیادہ کرتے تھے, لیکن جب تدبر اور عمل, ایک آیت پڑھی اس پہ عمل کیا پھر آگے چلے, تو جب وہ مکمل ہوئی تو اونٹ نہر کیا خوشی میں کہ اتنی بڑی منزل میں نے پوری کر لی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر, انہوں نے 8 سال میں پھر سورۃ البقرہ پڑھی. کیا تھا؟ تدبر تھا, عمل تھا ان کا. لہٰذا یہ نہیں کہا, وہ روزانہ جاتے تھے. محدثین دیکھیے آپ, سال ہر سال کی محنتیں کر کے, مسافتیں طے کر کے ایک حدیث کو لینے چلے جاتے تھے. اس طرح دین حاصل کیا انہوں نے علماء سے, محنتیں کر کے. اور پھر جب محنت کر لی پھر بتایا میں نے فلاں استاد سے سیکھا, واسطہ نہیں گرایا کوئی بھی. اور یہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا, میں نے آگے پڑھے ہیں کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ یہ حدیث مجھ تک مرفوعاً آئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کی قسم ہوتی ہے. مرفوع حدیث کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچے. جو صحابی تک پہنچے اسے موقوف کہتے ہیں. تو وہ کیسا عالم ہے جس کو اصطلاحات کا ہی نہیں پتا حدیث کا کہ حدیث کون سی ہے؟ بعض وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا حدیث حدیث ہی ہوتی ہے. اچھا, لوگ ایسی بات کر کے نا وہیں پہ کہتے ہیں نا مٹی پا دو, کام ختم کر دیتے ہیں. ایسی باتیں جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ ہے تو حدیث ہی نا, یہ بتائیں حدیث ہے نا, بس ٹھیک ہے. اللہ کے بندے, ایک بات آپ نے کہی نہیں, کسی نے جھوٹ بیان کر دی, تو کیا آپ اسے یہ کہیں گے حدیث ہے؟ پھر کہیں گے کتابوں میں کیوں ہے؟ ان کے جوابات میں پہلے دے چکی ہوں کہ کتابوں میں کیوں ہے, تاکہ پتہ چل جائے یہ غلط ہے. ساری زندگی ہم بھولے نہیں, یہ غلط ہے. اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے, یزول فیہا العلم, کہ علم ختم ہو جائے گا, ویظہر فیہا الجہل, اور جہالت غالب ہوگی. مجھے تو ویسے بہت حد تک آج وہی دور لگتا ہے کہ جہالت بہت غالب نظر آتی ہے. عجیب عجیب نظریات ہیں لوگوں کے, اور گھر بیٹھے سننے کے بعد لوگوں میں اسی طرح الہاد,
بے دینی، علماء سے نفرت، مولوی نام سے چڑ. اچھا برِ صغیر جب بنا تھا نا تب مولوی نام کو ایک بڑی ویلیو ملتی تھی، ٹھیک ہے، کسی کو ملا کہنا اس کا اعزاز ہوتا تھا. اب وہ ایک گالی بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح علماء کا تو نام ہی نہ لیجیے آپ، بس کتابوں میں جائیے، کتابیں پڑھیے، لیکن آپ کو خود اندازہ ہوگا کتابیں پڑھنے سے راستہ نہیں ملتا، یاد ہو جاتا ہے، راستے کا تعین نہیں ہوتا جب تک وہ فہم حاصل نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کا تھا اور محدثین کا تھا. لہذا جب علم اٹھ جائے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی، اور وہ عالم کبھی نہیں ہوں گے کیونکہ علماء جا چکے ہوں گے، اور وہ شریر لوگ بس باقی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک مسند پر ایک آدمی ہوگا، اس کا پیٹ باہر نکلا ہوگا اور وہ تکیہ لگائی یوں بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا، بہت بڑا فتویٰ دے گا کہ بس قرآن ہی قرآن ہے، قرآن جو حلال کہے وہ حلال ہے، جو حرام کہے وہ حرام ہے. لہٰذا یہ ایک فتنہ ہے، وہ دجال اور کذاب ہوگا، کیونکہ خالی قرآن سے آپ معنی ہی نہیں سمجھ سکتے جب تک حدیث نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا انداز بھی تکبر والا بیان کیا کہ یوں کر کے کہ میں بڑا کمال کا جو ہے نا وہ عالم دین. وہ آپ نے یہ انداز دیکھے ہوں گے، اصل میں لوگوں کو یہی چیز صرف متاثر کرتی ہے کہ بہت لوگ سن رہے ہیں، بہت شہرت ہے، کیا کمال انداز ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں. اللہ کے بندو، علماء تو بڑے عاجزی والے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کے تو ہو سکتا ہے کپڑے گرد و غبار والے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی وقت ہے کہ اگر وہ کوئی قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لوگ ہیں، اس میں بھی شہرت ہے، کتنے لوگ آئے ہیں، کون لوگ سن رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، داد دے رہے ہیں، اور پھر لے کے کچھ نہیں جاتے. میں آپ کو بتاؤں اصل میں وہ علم سیکھتے نہیں ہیں. وہی بات کہ جبرائیل امین آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو زانو ہو کے بیٹھے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملایا، قریب ہو کے سفید لباس میں دین سیکھنے آئے. دین تو ایسے آتا ہے عاجزی کے ساتھ، مزہ بھی ایسے ہی آتا ہے. استاد کی قربت بھی، ٹھیک ہے، ایک عالم کی قربت بھی، اس کی صحبت بھی، اس کے قریب ہو کے عاجزی کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھ کے سیکھنے کے لیے آئے. آج کل جو سیکھنے چلا جائے اس نے بھی ہاتھ میں کیمرہ، ہاتھ میں موبائل، آپ نے دیکھا ہوگا. اب تو لوگوں نے یہ بھی ایک چیز رکھ لی ہے، کوئی بندہ کہتے ہیں جی وائرل ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فوٹو بنوانی ہے، ایسے یہ چار اچھی باتیں کر لی وائرل ہو گیا. یہ وائرل ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کے دور کا فتنہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ آج وہ وائرل ہے، کل وہ نہیں ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نیا آ جاتا ہے. تو علماء اس چیز پہ نہیں بیٹھے ہوتے کہ ہم وائرل ہو جائیں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. بھئی ہم تو بس اللہ کا دین پہنچاتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے، ہماری زندگیوں کے بعد کرے، بس وہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، کون کون تعریفیں کر رہا ہے. کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا ایسے ہے جیسے اس کے منہ میں خاک ڈالنا، تو لوگ پھر واہ واہ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ اگر میں داخل ہوں تو صحابہ کرام احترام میں میرے لیے اٹھ کے کھڑے نہ ہو. ایک ساتھ چلنا اور چیز ہوتی، کیسا احترام نہیں چاہیے. تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہ جو پوجا ہے، پرستش کرنا ہے، وہ تو شرک ہے ہی. ماڈرن لوگوں میں بھی یہ چیز عام پائی جا رہی ہے، شہرت، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، بہت لوگ آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں جی، ہم نے بہت لوگوں کو سنا ہوا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر فہم نہیں ہے؟ سنا ہے تو کیا کریں؟ ایسا ہی ہے نا، بتائیے آپ مجھے، ساری زندگی بھی سنتے رہیں، آپ کو ٹریک ہی نہیں ملا ابھی تک. اچھا پھر کہیں گے کہ اچھا ہمیں سب سے پڑھنا چاہیے جیسے محدثین پڑھتے تھے. محدثین سب سے نہیں پڑھتے تھے، محدثین اس سے پڑھتے تھے جس کا عقیدہ اور منہج صحیح تھا. وہ اپنے علاقے میں ہوتا یا پھر سینکڑوں میل دور ہوتا، جاتے تھے اس کے پاس. یہ نہیں کہ ہر کسی سے پڑھ لیتے تھے، ہر کسی سے سیکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے آپ ان باتوں کا جواب بتائیے، جائیے آپ سب سے سیکھ لیجئے. آپ مجھے بتائیے آپ کو صراط مستقیم کی سمجھ کیا آئی ابھی تک؟ اس کا جواب لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. میں نے تو موٹی سی بات کر دی، علم قرآن و سنت، اور دوسرا نام فہم محدثین. بس قرآن و سنت لینا ہے، فہم محدثین کے ذریعے لینا ہے. فہم وہ والا، سمجھ وہ والی،
اپنی سمجھ لیں گے نا تو ہمارے اندر عقل پرستی بھی ہے، مادہ پرستی بھی ہے، فیشن بھی ہے. ہم دیکھیں گے اچھا گھر میں کیا چیز سوٹ کرتی ہے، خاندان کو کیا پسند ہے. ایسا یہ آباء و اجداد کا دین بھی آ جاتا ہے، تقلید ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے. لہٰذا ہم وہی فہم لے کے چلیں گے، کامیاب ہے. بس چھوٹی اور کلیئر سی بات کیوں نہیں دیتے ہم؟ یہ اس لیے نہیں دیتے کہ خود معلوم نہیں ہوتی. معلوم ہو تو انسان ضرور دے، علم کو چھپائے نہیں. اور اگر معلوم نہیں تو شرم کی کیا بات ہے، جس سٹیج پہ آپ کھڑے ہیں حاصل کریں. ایسے ہی نا، جو 4 لفظ بول کے سامنے آ جاتا ہے، میں نے حساب لگایا، وہ یہ سمجھتا ہے میں نے حاصل نہیں کرنا، مجھے شرم آتی. کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ ہمیں چاہیے ہم صحیح سیکھیں. غلط دینے سے بہتر ہے صحیح سیکھا جائے پھر دیا جائے. محنت کر لیں، کوشش کر لیں. اور یہی جہالت ہے. بعض لوگ وہ آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروکار. اچھا غلط بیان کر دیا، کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، چونکہ جہالت ہوتی ہے غصہ بھی ان کو بڑھاتا ہے. اچھا وہ سمجھتے نہیں ہیں. عالم فوراً بات کو سمجھے گا، اگر دلیل ہے تو کیا مسئلہ ہے. جس مجمع میں آپ نے کھڑے ہو کے غلط بیان کر دیا ہے، آپ اپنی غلطی مان کے اس کو درست کر لیں، کیا اس میں برا ہے؟ اگر ہم یہ صحیح کر لیں تو فرقے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اب لوگوں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی، تو یہاں پہ اللہ کا دین تو نہ رہا، اپنی ذات آ گئی. اس لیے جب بھی میں نے کہا بلغوا انی ولو آیا کا محکوم، یہی سمجھیے کہ آیت دیجئے لیکن اپنے انداز سے نہ دیجئے، بس یہ کام کیجئے. ٹھیک ہے، علماء نے دی، اسی ذریعے سے آپ بھی دیجئے، اسی فہم کے ساتھ دیجئے. فہم تک لوگوں کو پہنچائیے، لے کے جائیے کہ یہ صحیح راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ پھر یہ نقصان کرتے ہیں نا جہالت میں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نقصان کتنا بڑا ہے. یہ ایک عالم کو ہی پتہ چلتا ہے. اور بعض دفعہ علماء کے پاس ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بندہ بھی ساری دنیا پہ غالب آ سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ باتیں اب ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بولے کہ زندگی میں واہ واہ ہوئی ہے کہ نہیں، نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو حق کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس حق ہے، میرے پاس حق ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ لڑ رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس حق ہے حق. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس کا جواب یہ ہے دلیل لے کے آؤ حق کے، اگر سچے. دلیل مانگنا کوئی کفر نہیں ہوتا. علم ہے تو لے کے آؤ نا سامنے، کیا ہے میں نے پڑھا یہ نہیں. فہم بیان کرو اپنا، پتا چلے آپ کو کتنا آتا ہے. اگر آپ کو صحیح نہیں آتا تو ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ نہ کرو. کیوں؟ آج ہم صحیح ہو جائیں گے، جن کو ہم نے گمراہ کیا نا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کی فکر کرو. دینی ہے ہدایت دو، مشکل لگتا ہے علماء سے جوڑ دو. تم یہ جو ذریعہ بنو گے، جو چین بنو گے، کیا سمجھتے ہو یہ صدقہ جاریہ نہیں؟ ایسے ہی نا ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے صدقہ جاریہ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ عالم نہ ہو، اس کی ریاضت نہ ہو، محنت نہ ہو، علم نہ ہو، فہم نہ ہو، لینے کی بجائے وہ دینے بیٹھ جائے تو کیا صدقہ جاریہ؟ اگر وہ ایک چین بن کے محدثین تک لے جائے لوگوں کو، کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں؟ اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ جو اوپر سیٹ پہ بیٹھا ہے نا یہ کمال ہے، میں نے یہ بننا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کا بننا ہے. آپ کو نہیں پتا جو مسجد میں جوتیاں اٹھاتا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کتنا قیمتی ہو. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذرہ ہو خیر کا شر کا، میں دونوں کو ضائع نہیں کرتا. ذریعہ بنو لیکن صحیح بنو. سیٹ پہ آ کے گمراہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی کو ویسے ہی جگہ دے دو، یہ نیکی کافی. لے آؤ. کیا خیال ہے؟ وہ جو عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب اس کی وفات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ فوت ہو گیا ہے. اس کی قبر پہ گئے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. کالے رنگ کی عورت تھی. بتائیے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے خود اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا کہ یہ نیکی اصل. ایسے ہی ہے نا، جب ہر بندہ ایسے کرتا ہے تو علماء کہاں جاتے ہیں؟ اچھا اس کو آپ پوچھیں کسی استاد سے پڑھا، وہ کہے گا پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کیا پڑھی ہیں کتابیں؟ خود سے تو ہمیں اعراب نہیں لگانے آتے، نہیں آتے نا. خود سے ہمیں بات کی اس طرح سمجھ نہیں آتی. لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب علماء سے سیکھنا لازم ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ بتائیے نا. قرآن کتاب کی صورت میں نازل ہوا تھا جی، مصحف تو آیا ہے، سینہ بسینہ بھی تو آیا ہے نا.
معلم اور شاگرد نہیں تھے اور علماء حق تھے. لہٰذا یہ دیکھنا کہ لوگ بہت ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے دجال کے ساتھ بڑے لوگ ہوں گے, اس کے ماتھے پہ کافارہ لکھا ہوگا, کافر ہے, لوگ تب بھی اس کے ساتھ جائیں گے, یہ کون سی بات. لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں. اس کو جس دن ہم نے سمجھ لیا نا تو ہم بے نیاز ہو جائیں گے لوگوں سے اور بس صحیح چیز سیکھیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بعض دفعہ ایک بندہ مسجد کے واش روم دھو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتے ہیں, سینہ کھول دیتے ہیں. ہمیں کیا پتہ, ذریعہ بننے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چین بنے, زنجیر بنے, ٹھیک ہے, حصہ بنے, اس سے پہلے کہ کوئی ایسی سیٹ سنبھال کے ہم نقصان کریں تو کچھ اور کیوں نہیں, اجر تو اتنا ہی ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ مسجد میں پیسہ لگانے والا اور بیلچہ دینے والا کیا پتہ ایک برابر کا اجر ہو دونوں کا. نیت کا خلوص ہے نا, ٹھیک ہے, کہ ہم کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہے بھائی, میں نے حاصل کرنا ہے, تو آپ چین بن کے بس حاصل کر رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں کہ وہاں تک جوڑ رہے ہیں لوگوں کا ناطہ, ان کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں, فہم محدثین تک لے کے جا رہے ہیں, تو کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں نا, ایک جگہ سے بجائے کہ ہم مددگار بنے, ہر کوئی اپنی شاخ لے کے بلند ہو جائے اور وہ عالم نہ ہو تو نقصان ہے. عالم کھڑے ہوں شاخیں بلند کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.